کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا۔ جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آنکھیں 10 گن۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے، یہ کام بن گیا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی۔ نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی۔ پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لائے۔ فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے؟ تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی، حضرت ٹھہر جائے، کل پرسوں ترسوں